لارنس براؤن وہ ایک کیتھولک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا تھا، مگر اس کے وہ ہوش سنبھالنے کے بعد ایک دن کے لیے بھی عیسائی نہیں رہا، وہ ملحد ہو گیا۔ وہ کسی خدا کا قائل نہیں تھا، وہ نہ صرف امریکہ کا بہترین ہارٹ اسپیشلسٹ تھا بلکہ پورے براعظم امریکہ میں شاید اس کے مقابلے میں کوئی ڈاکٹر نہیں تھا۔ وہ دنیا بھر میں لیکچر دیتا تھا، اس کی ڈیوٹی امریکہ کے بہترین اسپتال میں تھی، مگر یہی اہم ترین اسپتال اور اس کی سہولیات ایک دن اس کے سامنے بے بس و لاچار سر جھکائے کھڑے تھے۔ یہ سال 1990 کا تھا جب اس کے گھر دوسری بیٹی ہنا پیدا ہوئی۔ بچی کو لیبر روم کے سیدھا آپریشن تھیٹر میں منتقل کیا گیا کیونکہ وہ اب نارمل پیدا ہوئی تھی۔ اس کی ایک آرٹری میں نقص تھا جس کی وجہ سے اس کے بدن کو آکسیجن ملا خون نہیں مل رہا تھا۔ وہ سر سے پاؤں کے انگوٹھے تک میٹل بلو گن پیدا ہوئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب میں خود ڈاکٹر تھا اور مجھے پتا تھا کہ میری بچی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ اس کا بدن مر رہا تھا کیونکہ اسے آکسیجن ملا خون نہیں مل رہا تھا۔ اس کا علاج یہ تھا کہ اس کی چیر پاڑ کر آرٹری کے گرافٹنگ کر کے اسے ریپلیس کیا جائے، مگر پہلی بات یہ کہ اس کے آپریشن کی کامیابی کی کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ دوسری بات یہ کہ اگر یہ گرافٹنگ کامیاب ہو جائے تو بھی 2 سال سے بعد پھر گرافٹنگ کرنی ہوگی۔ یوں زیادہ سے زیادہ 2 سال کی زندگی لے کر میری بیٹی آئی تھی، اور اس وقت کی جو حالت تھی اس میں بطور باپ تو اس کو چیر پاڑنے نہیں سکتا تھا، اس لیے ایک نہایت لائق ڈاکٹر کی سربراہی میں ایک ٹیم بنا دی گئی جو اپنا ساز و سامان اکٹھا کرنے میں لگ گئی، اور میں آپریشن تھیٹر کے ساتھ ملحق کمرہ استغاثہ یا پریئر ہال میں چلا گیا۔ کمرہ میں کسی مذہب کی کوئی نشانی یا مونوگرام نہیں تھا، نہ کعبہ، نہ کلیسا، نہ مریم و عیسیٰ کی تصویر، نہ یہود کا ڈیوڈ سٹار، نہ ہندو کا ترشول۔ الغرض وہ ہر مذہب کے ماننے والوں کے لیے بنایا گیا کمرہ تھا، جہاں وہ آپریشن کے دوران اپنے اپنے عقیدے کے مطابق دعائیں مانگتے تھے۔ جب تک ان کا مریض آپریشن تھیٹر سے منتقل کیا جاتا، اس سے قبل ڈاکٹر لارنس کے لیے یہ کمرہ فزیولوجیکل ڈوز کے سوا کچھ نہیں تھا، مگر آج اس کی اپنی جان پر بن گئی تھی۔ بقول ڈاکٹر لارنس میں آج تک جو چاہا تھا اسے ہر قیمت پر حاصل کر لیا تھا، چاہے وہ پیسے سے ملے یا اثر و رسوخ سے، نہ اور ناممکن جیسے الفاظ میرے ڈکشنری میں ہی نہیں تھے، مگر آج بھی بس ہو گیا۔ نہ تو سائنسی آلات و وسائل کچھ کر سکتے تھے اور نہ ہی میرا پیسہ میری بچی کی جان بچا سکتا تھا۔ میں نے ہاتھ اٹھائے اور اس نادیدہ ہستی کو پکارا جس کے وجود کا میں آج تک منکر تھا۔ اے خالق، اگر تو واقعی موجود ہے تو پھر تو یہ بھی جانتا ہوگا کہ میں آج تک تیرے وجود کا منکر رہا، مگر آج میری بیٹی مجھے تیرے در پہ لے کر آئی ہے۔ اگر واقعی تیرا وجود ہے تو پلیز میرا مدد فرما۔ اسباب نے جواب دے دیا ہے۔ اب میری بچے کو اگر کوئی بچا سکتا ہے تو صرف اس کا بنانے والا ہی بچا سکتا ہے۔ وہ اس فالٹ کو درست کر سکتا ہے جس نے یہ بچی تخلیق فرمائی ہے۔ اے خالق، میں صدق دل کے ساتھ اس سے وعدہ کرتا ہوں، اگر تو میری بچی تو میں سارے مذہب کو اسٹڈی کر کے ان میں سے تیرے پسندیدہ مذہب کو اختیار کر لوں گا اور ساری زندگی تیرا غلام بن کر رہوں گا۔ یہ میرا اور تیرا عہد ہے۔ میں نے صدق نیت سے یہ پیمان کیا اور اٹھ کر آپریشن تھیٹر میں آیا۔ مجھے زیادہ سے زیادہ 15 منٹ لگے ہوں گے، مگر جب میں آپریشن روم میں آیا تو وہاں کی بدلی ہوئی فضا کو میں نے ایک لمحے میں محسوس کر لیا۔ وہ افراتفری کی بجائے سکون و اطمینان تھا۔ ٹیم کے سربراہ نے سر گھما کر مجھے دیکھا اور بولا، بچی کے آپریشن کی اب کوئی ضرورت نہیں، خون کا دوران درست ہے، اور اس دوران خون کے درست ہونے کے جو سائنٹیفک وجوہات وہ بتا رہا تھا۔ میں نے سر اٹھا کر باقی ٹیم ممبران کی طرف دیکھا۔ میرے سمیت ان میں سے کسی کی آنکھ یا چہرے پر ان وجوہات پر یقین کا 1% بھی نہیں تھا۔ ہمیں معلوم تھا کہ یہ صرف باتیں ہیں، ان میں حقیقت نام کو نہیں۔ البتہ مجھے پتا تھا کہ میرا ایگریمنٹ خالق کی طرف سے انڈورس کر لیا گیا ہے، اور آرٹری کی خرابی اسی خالق نے جٹ سے درست کر دی ہے۔ اس سے پہلے میری پہلی بیٹی کی بار بھی ایک سگنل مجھے خالق کی طرف سے ملا تھا۔
مجھے جو مثبت تھا اسی وجہ سے میں نے اسی معمول سمجھا۔ میری پیلی بیٹی کرسٹیانا نے پیدا ہونے کے بعد اسی دن میرا ہاتھ پکڑ کر اپنی دونوں ٹانگوں پہ کھڑا ہو کر مجھے حیران کر دیا۔ ڈاکٹر حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایسا ہونا ناممکن ہے، مگر میں نے اس ناممکن میں خالق کو نہ پہنچانا تو دوسری بیٹی کی ناممکن نے مجھے باندھ کر خالق کے در پر لا ڈالا۔ 2014 میں میری بیٹی نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا ہے۔ مجھے اپنا معاہدہ بڑی اچھی طرح یاد۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔